صحابی رسول کا نام آپ نے سنا ہوگا، جناب سعد بن معاذ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہیں؟ جناب سعد بن معاذ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت 30 سال کی عمر تھی، اور جب سعد اللہ کو پیارے ہوئے اس وقت سعد کی عمر 36 سال تھی۔ اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے؟ 6 سال۔ لیکن مقام سنیے، شان سنیے، اللہ نے عزت کتنی عطا فرمائی۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور نبوت والی زبان 3 مرتبہ صحابہ کو گواہ بنا کے ضمانت دے رہی ہے، اے میرے صحابہ، یہ مدینے کی گلیوں میں چلنے والا سعد جنتی ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کو گواہ بنا کے 3 مرتبہ سعد کا نام لے کے کہا، میرے صحابہ گواہ رہنا، یہ سعد اللہ کی جنتوں کا مہمان بننے والا ہے۔ اور کون سعد؟ لوگوں کے جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں، میں قربان جاؤں سعد کی عظمت پر۔ جب سعد کی روح نے پرواز کیا، سعد کی وفات کی خبر دینے کے لیے آسمان سے جبریل نازل ہوئے۔ اور کون سعد؟ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد۔ جب سعد کی وفات ہوئی، سعد کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ جب سعد کی روح آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھی، اللہ کا عرش سعد کی روح کے استقبال کے لیے جھوم رہا تھا۔ یہ مقام کیسے ملا؟ راز کیا ہے؟ عمل کیا ہے کہ سعد مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے اور نبوت والی زبان 3 مرتبہ نام لے کے سعد کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتی ہے۔ سعد کی موت کی خبر دینے کے لیے آسمان سے جبریل نازل ہوتا ہے، اور سعد کی وفات پر اللہ کا عرش جھوم جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا مقام اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بھائی سعد فوت ہو گیا ہے، اور میرے سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ کسی کے جنازے میں علماء آتے ہیں، کسی کی میت کو کندھا دینے کے لیے دین کے علماء آتے ہیں۔ سعد، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری چارپائی کو کندھا دینے کے لیے اور تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ راز کیا ہے؟ سبب اور وجہ کیا ہے؟ آج یہ راز مسلمانوں کو معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ راز میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکا۔ 4 انعامات ملے سعد کو جنتی ہونے کی ضمانت۔ سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول، سعد کی میت کی اور وفات کی خبر دینے کے لیے جبریل کی آمد، اور سعد کی وفات پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ راز کیا ہے؟ پوچھنے والے نے زندگی میں سعد سے پوچھا تھا، اے سعد، تہجد تو بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، ذکر تو بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، صدقہ تو بھی دیتا ہے، میں بھی دیتا ہوں، لیکن سعد، جنت کی ضمانت تجھے ملی ہے، مجھے نہیں ملی، کیا وجہ ہے؟
اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ تیرا نام لے کے تجھے جنتی قرار دیا ہے، مجھے نہیں کہا، سبب کیا ہے؟ جناب سعد نے کیا بتایا؟ لا اجد غلا لاحد من المسلمین، 3 مرتبہ جنت کی ضمانت، اللہ کا عرش اس کی وفات پہ جھوم رہا ہے، آسمان سے جبریل اس کی وفات کی خبر دینے نازل ہو رہا ہے، اور اس کی میت کو کندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتے تشریف لا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے، سعد فرماتے ہیں لا اجد غلا لاحد من المسلمین، پیارے میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض نہیں ہے۔ نمازی تو ہیں لیکن دل کینے سے پاک نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے تو ہیں لیکن دل ناراضگیوں سے بھرے ہوئے ہیں، حج کرنے والے تو ہیں، دلوں کا کینہ پاک کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا سبب وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، سعد فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے دل میں گرہ نہیں لگائی، میں نے کبھی قسم نہیں کھائی کہ میں فلاں کے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتے۔ عرش پہ نام لیا جاتا ہے، جن کی وفات پہ آسمان سے جبریل آتا ہے، جن کا جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے اترتے ہیں، جن کو اللہ کے پیغمبر جنتی ہونے کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَلَا أَحْسُدُ عَلَىٰ عَهْدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، سعد فرماتے ہیں اللہ نے کسی کو جو بھی مال یا عزت عطا فرمائی ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی حسد نہیں ہے۔ رشتہ مانگا، کسی نے دے دیا، اس کی مرضی، یہ اس کا اختیار ہے، وہ دے دے تو مہربانی، نہ دے تو یہ نہ کہا کرو تیرا میرا جینا مرنا ختم ہو گیا۔ کسی نے شادی پہ نہیں بلایا، بلا لیا تو مہربانی، نہیں بلایا تو شکوہ کرنے کا حق نہیں کہ تیرا میرا آنا جانا ختم ہو گیا، یہ نہ کہا کرو۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے دل میں گرہ لگا لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں تیرے مرنے پہ میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گا، تو میرا منہ نہ دیکھنا۔ چھوٹے چھوٹے کلیش، چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں، ان کو بیس اور بنیاد بنا کر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، سلام دعا کلام ملنا جلنا ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نہ کیا کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، چلتا پھرتا جنتی، جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور عرش پہ اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کی وفات پہ عرش جھوم جاتا ہے، صرف نمازوں کی وجہ سے نہیں، صرف تسبیح پھیرنے کی وجہ سے نہیں، صرف حج کرنے کی وجہ سے نہیں، اپنے دل کو کینے اور ناراضگی سے پاک کرنے کے لیے۔ میرے نبی کا حکم تو یہ ہے، اگر کسی نے زیادتی بھی کی ہے، برا بھی کیا ہے، اس کے ساتھ بھی تعلق ختم نہ کرو، سلام دعا رکھو، جہاں ملے سلام لے لیا کرو، بہت زیادہ چاہت نہ سہی لیکن سلام لے لیا کرو۔ اگر وہ کسی کام کے لیے تمہارے دروازے پہ آ جاؤ تو اس کی لاج رکھ لیا کرو۔ اگر وہ تمہیں شادی کے لیے کارڈ بھیج دے تو کارڈ واپس نہ کیا کرو، چلے جایا کرو۔ یہ دین تو اترا تھا تربیت کرنے کے لیے، یہ قرآن تو آیا تھا میرے اور آپ کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، یہ وحی کا نزول ہوا تھا ہمیں انسان اور اللہ کا بندہ بنانے کے لیے۔ ہمارے دلوں میں شیطان کا تکبر کہاں سے آ گیا؟ آج کون ہے
جو اپنے دل کی شہادت دے سکتا ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کا دل اتنا سنگ دل بن چکا ہے، سگے بھائی کے ساتھ سلام لینا پسند نہیں کرتا، کسی عزیز اور رشتہ دار نے زیادتی کر دی ہے اس کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہم نے ساری زندگی کیا سیکھا ہے؟ ہم نے کہاں جمعے پڑھے ہیں؟ ہم نے کہاں نمازیں پڑھی ہیں کہ میری اور آپ کی نماز، میرا اور آپ کا حج، میری اور آپ کی تلاوت ہمارے دلوں کو نرم نہ کر سکی؟ میرے نبی کے صحابہ کی سیرت میں قربان جاؤں، بڑے سخت دل کے مالک تھے، لیکن جب وحی آئی، اللہ کی رحمت کا نزول ہوا، ان کے دل پگھل کے موم بن گئے۔ صحابی کا واقعہ پڑا، اتنا دل میں ایمان تازہ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نام ہے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ نے خطبہ جمعہ میں سن کر یہ واقعہ یاد رکھا اور آگے بیان کر دیا اور اس پہ عمل کر لیا، آپ نے جمعہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ نبی کے صحابہ کتنے نرم دل کے مالک، کتنے معاف کرنے والے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اونٹ تھا، کئی سال اس اونٹ پہ سواری اور سفر کرتے رہے، اس اونٹ سے کام لیتے رہے۔ ابو درداء کی موت کا وقت قریب آیا، آل اولاد اور بیٹے آس پاس بیٹھے ہیں۔ ابو درداء نے فرمایا، میرے بیٹا، وہ باہر حویلی میں میرا اونٹ بندھا ہے، اس کو کھول کے میرے قریب لے آؤ۔ بیٹا جاتا ہے، حویلی سے اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے، گھر میں صحن میں ابا کی چارپائی کے قریب لے آتا ہے۔ ابو درداء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے اونٹ کو پیار کے ساتھ دمون کہا کرتے تھے، اونٹ کا نام دمون رکھا تھا۔ صحابی رسول آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں، یا دمون، اے میرے اونٹ، میں نے زندگی میں تجھ پہ اتنا بوجھ ڈالا ہے جتنی تیرے اندر طاقت تھی، تجھ پہ سواری کرتا تھا، لیکن تجھے پانی بھی پلاتا تھا، بہترین چارہ بھی کھلاتا تھا، تیری خوب خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ یا دمون لا تخاصمنی عند اللہ، اے دمون، اگر مجھ سے کہیں زیادتی ہو گئی تو اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ دمون، کبھی تجھ پہ زیادہ بوجھ ڈال دیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ یہ ہیں میرے نبی کے صحابی، معافیاں مانگنے والے، اپنے اونٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتے ہیں، اور یہ مسلمان اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تیرے دل میں وہ ایمان نہیں جو ایمان اللہ چاہتا ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو اپنی بہن کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرتا، اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو کسی بیوی کی باتوں میں آ کے اپنے سگے باپ جائے، ماں جائے، بھائی کو دور نہ کرتا، اگر تیرے دل میں ایمان کی آبیاری مضبوط ہوتی تو مسلمانوں کے ساتھ بغض اور کینے کو دلوں میں نہ پالتا۔ معافیاں مانگنے والے، قیامت سے ڈرنے والے، بے زبان اونٹ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، اور یہ مسلمان اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے خونی رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں قربان جاؤں سعد بن معاذ، آپ کی عظمت پر اللہ کے پیغمبر نے آپ کو 3 دفعہ جنتی ہونے کی ضمانت دی۔ آپ کی وفات کی خبر دینے کے لیے جبریل نازل ہوئے، آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پہ اترے، اور اللہ کے پیغمبر نے آپ کی وفات پہ فرمایا کہ آپ کی وفات پہ عرش جھوم اٹھا۔ سبب یہ تھا، سعد کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں، بغض نہیں، ناراضگی نہیں، کوئی گرہ نہیں،
کسی سے تعلق ختم نہیں، جو مسلمان جہاں ملتا ہے سلام لیتے ہیں، حسد نہیں کرتے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔